السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی نے نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے بلکہ عالمی سفارتی منظرنامے پر بھی ایک اہم موڑ اختیار کر چکے ہیں۔ یہ تعلقات اس کشیدگی کے تناظر میں پاکستان نے اپنی سفارتی حکمت عملی کو تیز کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری کے سامنے مؤثر موقف پیش کرنے کے لیے متعدد ممالک کے دارالحکومتوں میں اعلیٰ سطح کے وفود جو ہیں وہ روانہ کر دیے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد عالمی حمایت حاصل کرنا اور انڈیا کی پالیسیوں کو بے نقاب کرنا ہے جنہیں پاکستان جارحانہ اور غیر حقیقت پسندانہ قرار دیتا ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ ماسکو روانہ ہو چکا ہے، جبکہ پہلا وفد اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں وہ پہلے ہی امریکہ پہنچ چکا ہے۔ ماضی کے تجربہ کار وزرائے خارجہ اور سفیر اور موجودہ اراکین پارلیمنٹ جو ہیں اس وفد میں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداران، اس کے علاوہ امریکی حکومتی نمائندگان، کانگریس کے اراکین، تھنک ٹینکس اور عالمی میڈیا کے سامنے جو ہے پاکستان کا کیس رکھیں گے۔ نیو یارک سے اپنے ویڈیو پیغام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میں وہ پاکستان کی آواز بنیں گے اور ہر قسم کی دہشت گردی کے وہ خلاف ہیں، لیکن کسی کو بھی اس بہانے سے ہماری سرحدوں کو نقصان پہنچانے ہرگز نہیں دیں گے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، امن برابری کے ساتھ چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امن تب تک ناممکن ہے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیا محاذ بھارت نے کھولا ہے، جہاں انہوں نے پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے اور سندھو دریا پہ حملہ کیا ہے، اس کے بارے ہم نے دنیا کو آگاہ کرنا ہے اور ہمارا اپنا سندھو کو بچانا ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ پاکستان کا امن کا پیغام ہے، ہم امن چاہتے ہیں مگر عزت اور برابری کے ساتھ۔ اور ناظرین، یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس سے سفارتی کوششیں جو ہیں اس وقت مزید مؤثر ہو جاتی ہیں جب انڈیا کے اندر سے ہی مودی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید سامنے آ رہی ہے۔ کانگریس رہنما پون کھیرا نے وزیراعظم نریندر مودی سے براہ راست سوال کیا کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی کہاں ہے، کون سا ملک انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے؟ اگر پاکستان عالمی سطح پر حمایت تیزی سے حاصل کر رہا ہے تو انڈیا کے اتحادی ممالک کہاں کھڑے ہیں؟ رشیا جیسے ملک نے حال ہی میں پاکستان کے ساتھ $2.6 بلین کا معاہدہ کیا۔ پاکستان، نیپال، شری لنکا کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا آپریشن سندور میں؟ یہ ہم نہیں پوچھیں گے۔ اور سب سے زیادہ، جیسا میں نے آپ کو کہا، یہ دکھدائی وشے ہے کہ رشیا آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا MOU سائن کر رہا ہے۔ سوال بھارت سرکار کی ودیش نیتی پر اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے بالکل سوابھاوک ہیں۔ 11 سال میں آپ نے 100-150 یاترائیں کر لی۔ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا، اب رشیا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ آپ کو دھمکا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے آپ کی ودیش نیتی کی۔ انڈیا کی شکست پر صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ عالمی تجزیہ کار بھی جو ہیں انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ فرانسیسی ماہر سیاسیات کرسٹوفر جیفرلو کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کمتر سمجھنے کی غلطی انڈیا کو مہنگی پڑی۔ پاکستان نے انڈیا کو ہر محاذ پر شکست دی۔ War is a victory for Pakistan because the equipment came from China and did well. It was probably for the first time that we see Chinese jets that effective. Pakistan was well equipped, well supported by China. It has been, to my mind, underreported in the Indian media, and that is a long-term impact. مودی حکومت کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب انڈین فوج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان نے بین الاقوامی میڈیا کے سامنے یہ اعتراف آخرکار کر لیا کہ انڈین لڑاکا طیارے واقعی پاکستانی کارروائی میں تباہ کیے گئے، اگرچہ انہوں نے عددی تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ بلومبرگ اور رائٹرز کو دیے گئے اپنے 2 انٹرویوز میں انڈین افواج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان نے پاکستان کی جانب سے ان کے طیارے مار گرانے کے دعووں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم بات یہ نہیں کہ طیارے گرائے گئے بلکہ یہ بات ہے کہ وہ کیوں گرائے گئے، کیا غلطیاں ہوئیں، یہ باتیں اہم ہیں۔ Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being downed, but why they were being downed. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said
is important. What is important is why they went down. That is more important for us. इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये कहना कि अहम बात ये नहीं कि कितने तैयारे गिरे, बल्कि ये है कि वो क्यों गिरे। इंडियन हुकूमत के लिए एक नया बहरान इससे बन चुका है। इस एतराफ़ के बाद अपोजिशन और अवामी हलकों में इंडिया में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है, जहां मोदी गवर्नमेंट पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो अवाम से हक़ाइक़ छुपा रही है और कौमी सलामती को सियासी मफादात की नज़र कर रही है। वहीं अवाम और अपोजिशन दोनों की जानिब से इस बयान पर इंडियन अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनसे सवाल किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने लड़ाका तैयारों के गिराए जाने का एतराफ़ क्यों किया। अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर मुल्क को गुमराह का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने अवाम से हक़ाइक़ छुपाने, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद उनके हालात पर अवाम से दरोग गोई की वो बंद की जाए। कांग्रेस रहनुमा मनोज कुमार ने कहा कि कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं। गुज़श्ता 2 हफ्ते में मोदी सरकार 12 मरतबा बयानात बदल चुकी है। कांग्रेस रहनुमा पौन खेर के मुताबिक भारतीय हुकूमत को CDS के बयान पर आगे आना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। 1962 में जंग के दौरान पार्लियामेंट सेशन हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता। मोदी हुकूमत बताए कि सीज फायर की अमरीकी शराइत जो थी वो क्या थी। यूनियन मिनिस्टर मिस्टर सिंह ने भी सवाल उठाया कि मोदी सरकार अवाम को सच क्यों उससे दूर रख रही है। इंडियन अफवाज ने भी अदम एतमाद का जो है वो इज़हार किया। इंडियन एयरफोर्स के सरबरा अमरप्रीत सिंह ने खुले अल्फाज में तस्लीम किया कि इंडिया में दिफाई साजो सामान की खरीदारी और डील में शदीद ताख़ीर है और एक भी मुआहदा वक्त पर मुमकिन नहीं। दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की सालाना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंडियन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के मुताबिक कई बार किसी मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त हमें यकीन होता है कि वक्त पर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम उसके बावजूद ये मुआहदा कर लेते हैं। Not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. इस बयान से इंडिया की अस्करी सलाहियतों पर शदीद सवालात खड़े हो चुके हैं, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब एक मुल्क इलाकाई तनाज़े में उलझा हुआ है। दूसरी जानिब चाइना के सीनियर तज्ज़ियेकार जनाब विक्टर गाओ ने इंडिया पर वाज़े किया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। विक्टर गाओ के तजिए के मुताबिक चीन जो है वो दरिया के बलाई हिस्से पर है। अगर इंडिया ने नीचे वालों का पानी रोका तो फिर ऊपर वाला पानी भी रुक सकता है। China-Pakistani friendship is ironclad, and China will not allow any violation of Pakistan's legitimate interest in defending its sovereignty and territorial integrity, including peaceful use of the water in the Indus River, especially because of the treaty between India and Pakistan about the allocation of the water in the Indus River. इंडिया को आलमी सतह पर भी एक के बाद एक नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। 6 साल में पहली मरतबा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुमकिन तौर पर कनाडा में होने वाले G7 सरबरा इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इंडियन मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी को अभी तक कनाडा की तरफ से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ और अगर दावत दी गई तब भी मोदी शायद ही शरीक हों, क्योंकि कनाडा वो मुल्क है जो कि बराह रास्त इंडिया पर दहशतगर्दी के कनाडन सरजमीन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाया जा चुका है। ये तमाम सूरत हाल इस हकीकत की जानिब इशारा करती है कि पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी में एक फ़ाल और मरबूत स्ट्रेटेजिक तब्दीली की है। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सीनियर पॉलिटिशियन जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत अंदाज में पेश कर रहे हैं, जबकि इंडिया अंदरूनी और बैरूनी दबाव का शिकार नजर आ रहा है। आलमी मंजरनामे पर यह तब्दीलियां जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को नई जहत दे रही हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाए, जबकि इंडिया अंदरूनी तनकीद, अस्करी नाकामी और सिफारती दबाव का इस वक्त सामना कर रहा है। आइंदा चंद दिनों में होने वाली मुलाकातें और बयानात ये वाज़े करेंगी कि कौन सा मुल्क इस सिफारती जंग में बालादस्ती हासिल करेगा। लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान अपनी सिफारतकारी के ज़रिए एक मरबूत और मजबूत बयानी आलमी बरादरी के सामने रख चुका है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा
فیصل کریم کنڈی، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب جناب منیر اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ کشمیر کے بغیر خطے میں امن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ نیو یارک وہ پہنچ چکے ہیں اور شری رحمان صاحبہ جیسی بڑی ایکسپیرینسڈ جو ہے ڈپلومیٹ بھی وہ رہ چکی ہیں، اور وفد میں بڑے اچھے 3 فارن منسٹرز بھی شامل ہیں۔ کیا اچیو کر پائے گا آپ کے خیال میں یہ وفد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جو پاکستان کا وفد ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ US پہنچ گیا ہے، اس میں بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے نام ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ 3 فورن منسٹر ہیں، اس میں 2 فورن سیکرٹریز بھی ہیں، مختلف پارٹیز کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، ہاں، اور اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئے ہیں۔ پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا سے برتری حاصل کی، جیتی جنگ، اسی طریقے سے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب بھی جو ہے وہ مختلف ممالک کی وزٹس پہ گئے، اب یہ ڈیلیگیشن بھی ہے، تو ہم اپنا جو ہے جیسے بلاول صاحب نے فورن میڈیا میں اور باقی لوکل میڈیا میں پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، دنیا کے سامنے رکھا، اس طریقے سے وہ جا کے جو ہے وہاں پر بھی اپنا مقدمہ وہ رکھیں گے اور بتائیں گے۔ اور جیسے آپ نے کشمیر کی بات کی، تو کشمیر کی بات تو کشمیر کے بغیر تو بات چیت ہی نامکمل ہے، تو جب تک کشمیر نہیں ہوگا اس پہ بات ہی نہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کنڈی صاحب کہ کشمیر پر تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اس کا مطلب کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو کہا تھا، سالسی کی بات کی تھی، نیوٹرل وینیو کی بات کی تھی، اس طرف لگ رہا نہیں ہے کہ بات انڈیا تو اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جتنی شرمندگی انہیں اپنے میڈیا سے اس وقت اور اپنے اپوزیشن جتنا انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو وہ دباؤ میں ہیں، اور دباؤ میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی میڈیا نے غیر ذمہ وارانہ ایک رول پلے کیا، پاکستان کی میڈیا نے بڑا ذمہ وارانہ رول پلے کیا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو وہاں پر بیرون ملک دورے پہ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انڈیا کو انٹرویو دینا پڑا، ان کے فوجی سربراہ کو جو بھی ہے، اور اس میں پھر ان کو ماننا بھی پڑا کہ کتنے تیار گرے کتنے نہیں، ابھی تک تو مان ہی نہیں رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ اگر انڈیا نیوٹرل جگہ نہیں چوز کرتا، بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کشمیر بات نہیں کرتا، تو نہ کرے۔ ہم نے تو کبھی ان کو مجبور نہیں کیا کہ آپ کریں، اگر انہوں نے بات کرنی ہے، چیزیں کرنی ہیں۔ ہم تو ہر جگہ، جیسے ہم نے پہلے جنگ کے حوالے سے بھی کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے تھی، اور پتہ چلتا ہے کون اس میں انوالو، اور اگر آپ اس کی انکوائری کرتے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انڈیا اس کے اندر خود انوالو ہے۔ لہٰذا انہوں نے وہ بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کیا، اس کے بعد ان کو پاکستان نے جو ہے وہ جو فوراً جواب دیا ڈیفینس میں بھی، اور 2 دن بعد جو ان کو جواب دیا، تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان محدود وسائل میں اس کے پاس کتنی کیپیسٹی اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا تو ان کے امریکنز نے کہا یا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، اگر وہ بات چیت کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتے ہم ہر فورم پہ ہر چیز کسی تیار ہیں۔ ٹھیک، اچھا، ویسے آپ کی پارٹی پالیسی جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری آنی چاہیے؟ دیکھیں، ہماری پارٹی پالیسی یہی ہے کہ ہم اپنے پڑوسوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں۔ اگر انڈیا جو ہے سمجھتا ہے کہ وہ بہتری چاہتا ہے تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ انڈیا اگر چاہتا ہے کہ نہیں، ہم نے جنگ کرنا، ہم نے پہلے بھی جنگ کی ہے، ہم نے پہلے بھی ڈائلاگس کی آفر کی ہے، جو روڈ وہ چاہتا ہے اور جو چیز وہ چاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اب تحریکوں کا اعلان بھی شروع ہو چکا ہے، تھوڑی سیاسی بات کر لیں گورنر صاحب۔ پی ٹی آئی نے بھی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، اور آپ کے دوست وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہی تحریک کو جو ہے وہ لیڈ بھی کرتے ہیں، تو صوبے کا ایک دفعہ پھر رخ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہونے جا رہا ہے۔ تحریک کس چیز کی تحریک؟ احتجاج کی تحریک۔ کس کے خلاف؟ کس ایجنڈا کیا ان کا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت کے خلاف اور اپنی بانی کی رہائی کے لیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک جو انہوں نے شروع کی ہے، پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی اور ایک احتجاج کی کال دی تھی جو بالکل ناکام ہوئی۔ اب جو ہے میرے خیال میں جو صوبائی صدر شاید ان کو لیڈ کرے یا سی ایم لیڈ کرے، ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ بانی چیئرمین کی رہائی روڈوں پہ نہیں ہوگی، بانی چیئرمین کی رہائی عدالتوں میں ہوگی۔ وہ جائیں، اچھے وکیل پکڑیں، مفتے کے وکیل جو پکڑتے ہیں تو ان کا یہ حال ہوتا ہے، اور انکمپیٹنٹ وکیل پکڑیں گے تو اس قسم کے چیزیں ہوں گی۔
जा के प्रॉपर वकील पकड़ें और जाके अदालतों में वो मुकदमा लड़ें, न कि वो चौक चौराहों पे लड़ें। और मेरे ख्याल मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करें सिवाय इस्लामाबाद के, ऐसे कोई मैंने सुना, डोंट नो कि उनका। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की आज की स्टेटमेंट है, कौमों के फैसले सड़कों पर होते हैं, अदालतों में नहीं होते। ठीक है, फिर कौम पे जाएँ तो फिर हमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को से मेरा सवाल ये है कि आपके बानी चेयरमैन जो मदीना की रियासत की बात कर रहे थे, वो बताएं कि जब चोर और चोरी होती थी, जिस सूबे में लोगों के हक़ पे डाका डाला जाता था, जो आपके हुक्मरान लोगों का हक़ लूटते थे, उनकी सज़ा क्या होती थी। आज 25 अरब जो है रुपए कोहिस्तान के एक ज़िले से लूटा गया है। आपने जो है सोलर पैनल में करप्शन की है, आपने गंदम बेची है, आपने हस्पतालों की मशीनरें बेच दी हैं, आपने मस्जिदें नहीं छोड़ी, मस्जिदों के सोलर पैनल में आपने करप्शन कर ली है। आपके अपने वज़ीर कह रहे हैं कि हमने फ़लाँ वज़ीर ने गंदम चोरी की है। एक वज़ीर, अब कल ही एक वज़ीर खड़ा हुआ, साबिक़ वज़ीर, उसने कहा हमारा वज़ीर आला करप्ट है, अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। तो उसमें मदीना की रियासत में चोरों को और डाकों को क्या सज़ा दी जाती थी। AG ऑफिस ने 10 से 17 लोग जो हैं वो अपने सस्पेंड किए हैं, जो कि उसमें देख रहे हैं कि उसमें मुलविस है कि नहीं। लेकिन आज तक जो चोर हैं जिन्होंने डाके डाले हैं, उन्हें तो आज तक एक बंदे को भी सज़ा नहीं दी। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा काम किया आपने चोरी की है, क्योंकि ट्रेल जो है वो अडियाला तक जाता है। अगर ये हिस्सा अडियाला तक जाता है तो बिल्कुल फिर तो खामोश होंगे। अगर अडियाला तक नहीं जाता तो आपके वज़ीर आला की सरबराही में इतनी बड़ी करप्शन और डाके डाले जा रहे हैं, तो इसमें मदीना की रियासत में डाके डालना और चोरी करना और लोगों का हक़ खाना, उसकी क्या सज़ा होती थी। आपके पास इसके सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं सारे? जब आपके अपने स्पीकर कहें कि ये 50 अरब सूबाई असम्बली का स्पीकर, जो कि देखें हमारे सूबे में एक और मंतक है, PSC का चेयरमैन जो स्पीकर को सूबाई असम्बली है। अच्छा, जहाँ पर ये हक की बात करते हैं, अपोजिशन लीडर की बात करते हैं, अपने सूबे में जो है वो कहते हैं हमारा स्पीकर ही हो। ठीक है, अपना स्पीकर कह रहा है कि 50 अरब रुपए की करप्शन नहीं है, ये 500 से 700 अरब की करप्शन है। अच्छा। ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है। तो उन्होंने कहा आपने एक ज़िला देखे, बाकी ज़िले भी देखे, इस तरीके से होता है। आज तक आपके TMAs की ओवरसाइट नहीं हुई जब से इनकी हुकूमत आई है। आप जो मीडिया में दोस्त हमारे बैठे होते कहते हैं कि सिंध की गवर्नेंस नहीं है। सिंध में अगर 60 दिन के अंदर ऑडिट की ओवरसाइट ना हो TMAs की, तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी नंबर 2 में चली जाती है और उसी ऑडिट की ओवरसाइट करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो दोनों हाथों से माल लूट रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं कौन सी तरक्याती काम, कौन से मेगा प्रोजेक्ट हमारे सूबे में हैं। मुझे बताएं बिलियन ट्रीज जिसका ये सुबह से शाम तक ढोल पीटते थे कि हमने इतने दरख्त लगा लिए, पता नहीं कितने करोड़ दरख्त लगा लिए, आज वो बिलियन ट्री किधर है। आज उसका नाम लेते हुए ये शर्मिंदा होते हैं, आंखें नीचे करके कहते हैं बिलियन ट्री, नाम लेना भी पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद? इनका तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था ना बकौल इनके, किधर है वो आज बिलियन ट्रीज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मौलाना साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने भी तहरीक का ऐलान तो शुरू कर दिया है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज था करप्शन के ख़िलाफ़, वो आपको स्टेटमेंट आपको पता है उन्होंने क्या कहा। और एक बात तो ये कि उसको थोड़ा सा उसका अगर जवाब दे दे, दूसरा ये कि अगर वो भी करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो आप इकट्ठे मिलकर क्यों नहीं करते? देखिए, मौलाना साहब को शायद जो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर एहतजाज किया था, उनको शायद ये वो नहीं था कि पीपल्स पार्टी इतना बड़ा एहतजाज करेगी और करप्शन के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो मौलाना साहब को अच्छी बात है कि 13 साल बाद पता चला कि PTI करप्ट है। कल तक जो आपस में बैठे थे और एक इत्तेहाद बना रहे थे अपोजिशन की, और जो लोग जो है वो मसीहा उसको तस्वर करते थे, तो उस वक्त मौलाना साहब क्यों नहीं कहते थे कि PTI करप्ट है। तो अगर मौलाना साहब को अभी भी ख्याल आए कि PTI करप्ट है, एहतजाज कर रहे हैं, हमने तो लोगों को जगह है सूबे की कि आपका सूबा लूटा जा रहा है, आपके सूबे में डाके डाले जा रहे हैं, करप्शन हो रही है, आपके टैक्स पेयर के पैसे लूटे जा रहे हैं, उठें, अपने हक़ के लिए उठें। आज जो है मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जी वाकई आपकी एहतजाज पे उन्होंने ठीक है। अब वो कह रही है पीपल्स पार्टी जो है ना खुद बकौल उनके हम करप्ट हैं इसलिए आप कर रहे हैं। भाई आपके जो फर्जंद है उसकी इंक्वायरी तो हमने नहीं खोली, वो तो PTI के सूबाई सदर ने खोली है। जुनैद अकबर साहब ने गालिबन PSC में जो इल्ज़ाम लगाया है, हम तो नहीं कह रहे कि आपने ये काम किया है। आपने जो 16,000 बंदा जो निगरान हुकूमत में जो सिस्टम चल रहा था, उसमें तो आप लोगों के मेजॉरिटी वजीर थे, भर्तियाँ तो आप लोगों ने की हैं। 16,000 बंदा अगर PTI ने निकाला था, उसके लिए तो हम खड़े हुए हैं। आपने तो आवाज़ भी नहीं उठाई कि मेरे 16,000 बंदे को आपने क्यों निकाला। उसमें 80 to 90% इन लोगों की भर्तियाँ थी। अच्छा। हम तो लोगों की, चाहे वो जिसकी भी थी, हम कहते हैं लोगों के चूल्हे ठंडे ना हो, हम उनके लिए खड़े हुए हैं। अगर मौलाना साहब को आज भी ख्याल आया है कि अगर करप्शन है तो बिल्कुल उठें, अपने सूबे की आवाज़ को लें। अभी सबसे बड़ा इशू जो है
ہمارے صوبے کا جو مجھے لوگ ملتے ہیں، اور میں نے وفاق کو بار بار کہا ہے اور میں دوبارہ بھی وفاق سے کہوں گا کہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا ہے. 16 سے 18 گھنٹے وفاق لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے، اور وہ اس لیے کر رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چور ہیں. چوری کس نے روکنی ہے؟ آپ لوگوں نے روکنی ہے، وابڈا نے روکنی ہے. وابڈا کا یہ حال ہے کہ 24,000 ملازمین ہمارے پورے صوبے میں ہیں، جس میں سے 14,000 سیٹیں خالی ہیں. وفاقی حکومت بھرتی نہیں کرنا چاہتی. 10,000 پہ آپ پورا صوبہ چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنٹرول کریں چوری. تو یہ جو یہاں تو منسٹری جو کہتی ہے کہ لائن لاسز ہیں وہاں پر ریکوری نہیں ہو رہی، تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ تو وہ یہ بتا ریکوری کون کرے گا؟ میں وہ تو پیسکو کا کام ہے نا. تو پیسکو کس کی تنخواہ لیتا ہے؟ جب آپ کے پیسکو کے 14,000 سیٹیں خالی ہیں، آپ نے بندے بھرتے نہیں کیے ہیں، تو آپ جا کے یہ آپ کا کام ہے. فار ایگزامپل اگر میں چوری کر رہا ہوں تو میرے محلے والوں کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کی بجلی کاٹ رہے ہیں؟ آپ جا کے چوروں کو پکڑیں، ان کو سزائیں دیں. یہ بات تو غلط ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو ڈیر اسماعیل خان سے لے کے چترال تک لوگوں کی جو ٹینشن بنی اور مجھے جو لوگ مل رہے ہیں، فونے کر رہے ہیں، میں نے وفاق سے بھی کہا ہے، میں نے وفاقی وزیر انرجی سے بھی کہا ہے اور وزیر اعظم سے بھی کہا ہے کہ اس وقت جو لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اس کو کنٹرول کرنا پھر آپ کی بس کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہر گھر کی جو ہے وہ ہے مسئلہ ہے. 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. بھائی آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بجلی سستی ہم پیدا کرتے ہیں، ہمیں وہ بجلی مہنگی ملتی ہے، مہنگی بھی ملے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چوری کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے. میں کیسے آپ محلے میں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بجلی چوری نہ کریں؟ میں بولوں آپ کون ہیں؟ جب تک آپ نہیں. اور اصل ایشو یہ ہے جو کہ وفاقی وزیر توانائی ہمارے پروگرام میں یہ ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں کہ اگر یہ وابڈا کے اہلکار چاہے وہ پیسکو میں ہوں جدھر بھی ہوں، یہ اگر خود نہ ملے ہوں تو کیسے کوئی بجلی چوری کر سکتے؟ دیکھیں وابڈا کے جو وزیر ہیں، باقاعدہ ماہواری انرجی جو وزیر ہیں، بڑے میرے لیے محترم ہیں جی. انہوں نے بورڈز بنائے 3. ٹھیک ہے، 3 بورڈ بنا لیے، پیسکو، ٹیسکو اور ہیسکو. ہزارہ کے بن گئے. انہوں نے کہا ہم بورڈ بنا رہے ہیں، اس میں پولیٹیکل کوئی بندہ نہیں آئے گا اور میں بنا رہا ہوں اور میں ایسے لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. آج تک اس بورڈ میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، آپ نے فرشتے لگا دیے ہیں، تو کتنی بہتری آ چکی ہے بتائیں نا. اگر بہتری آ چکی ہے تو ہم گناہ گار تھے. اگر بہتری نہیں ہے اور اسی طریقے سے چل رہا ہے تو پھر آپ کا جو منطق ہے وہ غلط ہے. آپ نے کہا کہ میں نے ٹیکنیکل بندے لگا دیے اور پتہ نہیں یہ کر دیں گے. ٹیکنیکل بندے بالکل آپ نے لگا دیے، ہمارے لیے وہ سارے محترم ہیں، لیکن بتائیں کہ آپ نے چوری روکی ہے، آپ نے لوگوں کو سہولت دی ہے. جب سے آپ آئے ہیں سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، آپ نے لوڈ شیڈنگ کم کی ہے. یہ منطق دینا کہ جی آپ چوری کرتے ہیں اور میں مطلب ہے کہ وہ کو دے تو نہیں ہے. پولیس کس لیے ہوتی ہے؟ چوری روکنے کے لیے ہوتی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے اپنی پہلے تو ویکینسیز جو ہیں ان کو تو فل کر لیں، اپنی ٹیم تو پوری کریں، پھر چوری روکیں. آپ 14,000 سیٹیں خالی ہیں، آپ کہتے ہیں بھرتی مت کرو، پاکستان کے جو ہے وہ اس پہ بوجھ جائے گا خزانے پہ بوجھ آلریڈی، وہ سیٹیں آلریڈی وہاں پہ لوکیٹ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہ ہو، ایک بندہ بھی وابڈا میں نہ ہو اور چوری بھی رکے. ایسے نہیں ہو سکتا. چوری روکنا آپ کا کام ہے، بجلی دینا آپ کا کام ہے، اور مطلب ہے کہ لوگوں کو سہولت دینا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ لوگ اس وقت، یہ تو یہ بارش ہو گئی، لوگ بالکل پیک تک آئے ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے ڈیلی جو ڈیلیگیشنز ملتے ہیں، ایک لاوا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ چل. گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بریک کے بعد وفاقی وزیر رانا تنویر حسین ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، اور پاک انڈیا جو تعلقات ہیں ان میں تلخی سے لے کر جو ڈپلومیٹک ایک مشن پہنچ چکا ہے نیو یارک بلاول صاحب کی سربراہی میں. ایک وفد جو ہے وہ ماسکو جا رہا ہے، پہنچ چکا ہے بلکہ، اور اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا نون لیگ کے سینئر رہنما وفاقی وزیر جناب رانا تنویر حسین صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ خطے میں امن جو ہے وہ کشمیر کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ پاکستان کا اصولی ایک موقف تو ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق حل کیا جائے، لیکن ہم نے دیکھا 77-78 سالوں میں انڈیا اس کے لیے بالکل نہیں تیار. ابھی بھی نریندر مودی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کشمیر پر بات ہوگی، لیکن پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر یعنی آزاد کشمیر کی وہ بات کر رہے ہیں. عادل جی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک کور ایشو ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب تک یہ ریزالو نہیں ہوتا یہ اسی طرح ہمارا کنفلکٹ چلتا رہے گا.
لیکن یہ ضروری نہیں کہ انڈیا کے ساتھ مستقل طور پہ اس طرح سلسلہ چلے گا. آپ کو پتہ ہے واجپئی جب تھا پرائم منسٹر تو نواز شریف صاحب ادھر جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے اس کو بلایا تھا, تو واجپئی نے بالکل اس کو ایکنالج کیا کہ یہ ایک ایشو ہے, ڈسپیوٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اور اس کو ریزالو ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑی ایک اس میں ایک جو ایک پروگرس ہوئی تھی اس ایشو پہ کہ پہلی دفعہ انہوں نے لاہور میں آ کے تو اس کی چیز کو مانے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. تو یہ جو مودی ہے جب سے آیا تو اس نے تو آپ کو پتہ ہے جو 370 آرٹیکل اپنا اس میں انڈین کانسٹیٹیوشن اس کو انیکس کر لیا, تو بات زیادہ اس میں جو گریوٹی تھی اور زیادہ ہوگی اس ایشو پہ جو کشمیر کا ہے. وہاں پہ ان کی 7 لاکھ کے قریب فوج چلی گئی اور وہاں پہ بربریت جس طرح انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوئی کہ انہوں نے جو ایکشن اس پہ لیا. تو ابھی بھی باقی جو ایشو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. ہمارے پانی کا مسئلہ ایک نیا انہوں نے ایشو کریٹ کیا ہے, دہشت گردی انہوں نے ٹیررزم شروع کیا ہوا ہے پاکستان میں, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اسپیشلی بلوچستان میں وہ سپانسرڈ ہے انڈیا کی طرف سے. تو لیکن ابھی جو انڈیا کے ساتھ کنفلکٹ ہوا ہے تو وہ بھی ادھر پہلگام میں انہوں نے جو کام کیا تو اس کا بلیم پاکستان پہ لگا دیا, اور آج تک وہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن یا کوئی انکوائری یا کوئی ایسی چیز نہیں کر سکے کہ جیسے وہ نہ کسی نے اس کو کہتے ہیں نا جو اون کیا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے, یا جس طرح جو تنظیمیں مختلف ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور ایشو ہے, اس کو ریزالو کرنا پڑے گا انڈیا کو, ورنہ یہ اس طرح ہی جو ہماری ان کے درمیان ٹینشن ہے وہ چلتی رہے گی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں چلتی رہے گی. اچھا رانا صاحب یہ بتائے گا کہ جی ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا, ثالثی کی بات کی, نیوٹرل وینیو کی بات کی, جس پر ابھی تک تو اس طرح سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. لیکن انڈیا بار بار ایک بات کر رہا ہے کہ ہم پاکستان سے آپس میں بات کریں گے, بائی لیٹرل بات کریں گے, 2 طرفہ بات کریں گے. کوئی ملک جو ہے وہ تو ثالثی کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے, اور آپ نے اس جانب اشارہ کیا کہ ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے پانی کا مسئلہ, کشمیر کا مسئلہ یہ حل ہوگا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ اس جانب بھی جا سکتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں؟ میرے نہیں خیال, کیونکہ جو ٹرمپ نے بات سے کی کہ سیز فائر, وہ بار بار ڈیلی بیسس پہ اس کریڈٹ لے رہا ہے کہ جی میں نے سیز فائر کرائی ہے, جو کہ جو بات درست ہے, کیونکہ یہ 10 مئی کو جو انہوں نے رش کیا امریکہ کی طرف, جو انہوں نے ڈپلومیٹک چینل استعمال کیے کہ سیز فائر کرائی جائے, تو وہ انہوں نے انٹروین کیا. وہ بار ساری تفصیل بھی بتاتے ہیں کس طرح ہوا سارا, کہ نیوکلیئر پاور تھی دونوں, تو ہمیں اس پہ تھوڑی تشویش ہوئی اور ہم نے اس میں انٹروین کیا. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو وہ بات کرتے ہیں کہ بائی لیٹرل, اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ مان ہی نہیں رہے کہ ٹرمپ نے یہ سیز فائر کرائی ہے. اس کی میڈیشن تو تبھی ہوگی نا جب جو پہلی اس کا جو بیس ہے کہ میں نے یہ جنگ بند کرائی ہے, ٹرمپ یہ کہتا ہے, اور اگر انڈیا یہ مان ہی نہیں رہا تو اس کی اگلا جو سٹیپ ہے میڈیشن کا یا کنسیلیشن کا, یا ایشو ڈسکس کر کے کسی نیوٹرل وینیو پہ وہاں پہ بیٹھ کے بات یہ کریں. تو جو ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم یو اے میں یا سعودی عرب میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جب وہ یہی نہیں مان رہا کہ ٹرمپ نے یہ جنگ بند کرائی ہے, تو اگلا تو میرا خیال ہے انہوں پتہ چل گیا نا ان کا جو تھنکنگ ہے یا ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے کسی کے ذریعے یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی, بائی لیٹرل وہی جو بات وہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یو این کی ریزولوشن پہ جائیں, وہ کہتے ہیں بائی لیٹرل اس مسئلے کو کشمیر کو ہم حل کریں. تو یہ میرا حال ایک یہ مسئلہ ہمارے درمیان اگین ہے. تو 2 اگر بندے لڑ رہے ہیں تو ان کو چھڑانے تیسرا بندہ ہی کوئی آگے کر سکتا ہے نا اس کے درمیان کو میڈیشن. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا سٹانس اگر یہی رہا جو کہ ان کا سٹانس ہے, اور یہ ایک اوائڈنس ہے اس ایشو سے ہٹنے کی, کہ جو اوائڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں
آپس میں اس طرح بیٹھ کے بات ہو ہی نہیں سکتی نا, اس طرح تو ناممکن ہے. تاشکند جو آپ کو پتا ڈکلیریشن تھا وہ بھی ایک ایشیا نے یا آپ کو پتا جس طرح وہ انٹرونشن انہوں نے کی اور وہاں پہ بیٹھ کے بات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیٹھنا پڑے گا, انڈیا کو الٹیمیٹلی ان کو آنا پڑے گا ٹیبل پہ کسی نہ کسی ذریعے سے. اچھا ران صاحب, دوسرے یہ بتائے گا کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں اس میں کچھ کردار ادا کرنا چاہیں گے یا ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جب پرائم منسٹر تھے وہ, جب ان کے پاس یہ مینڈیٹ تھا تو انہوں نے میرا خیال ہے جب بھی موقع ملا انہوں نے کوشش کیا کہ انڈیا کا جو ایشو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے, ریزالو ہو جائے اور رسپیکٹفل طریقے سے ہو جائے. اور وہی یہی بات تھی کہ واجپئی جب آئے انہوں نے وہاں پہ لاہور میں, تو انہوں نے آ کے اس ایشو کو ماننے کے, اس نے پہلی دفعہ کہا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور ہم مانتے ہیں کہ کشمیر ایک ایشو ہے, ڈسپیوٹ ہے بٹوین پاکستان اور انڈیا. تو وہ چیز آگے بڑھ رہی تھی اور آپ کو پتہ جس طرح کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے بٹوین تو جو سیبوٹاج ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی ایک اسٹیچر ہے, اگر ان کو موقع ملے تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے ان ایشوز کو وہ بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ران صاحب, دوسرے بتائے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی سے وہ ایک اور بیان جو منسوب کیا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے, بلکہ علی ظفر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی وہ کرنا چاہتے ہیں بات اسٹیبلشمنٹ سے. پرائم منسٹر انہیں کئی دفعہ آفر کر چکے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ, یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کے چیمبر میں جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ حکومت بے اختیار ہے, ان کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں, تو جہاں اختیارات سارے ہیں تو انہی سے ہم بات کریں. یہ جمہوری رویہ تو اسے نہیں کہا جا سکتا. ویسے تو تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سے ماضی میں مذاکرات کرتے ہیں. اصل میں بالکل میں یہی کہتا ہوں کہ جمہوری رویہ نہیں, جب تک وہ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا کیا ہے, پارلیمانی نظام کیا ہے, کانسٹیٹیوشن آئین کیا ہے. وہ بات تو کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی اور آئین کی بالادستی ہو پارلیمنٹ کی, لیکن دے ڈونٹ بلیو, یہ ان کا ہے ہی نہیں, اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. وہ ایک فاشسٹ آدمی ہے. آپ کو پتہ ہے جب وہ پرائم منسٹر تھا تو اس وقت کس طرح اس نے ساری لے کے پارلیمنٹ کو چلتا رہا. بالکل اس کی کوئی ایسی سچویشن نہیں آتی تھی جیسے وہ پتہ چلے کہ یہ پارلیمنٹ کو کوئی اہمیت ہے, یا اس کے ساتھ جب بھی سیکیورٹی پہ بھی کبھی میٹنگ ہوئی تو اس نے کبھی آنے کی تکلیف گوارا نہیں کی ان میٹنگز میں. تو جب بھی ہم نے کوآپریشن کے ساتھ بات کی کہ ہم آپ کو کوآپریٹ ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں, آپ آگے بڑھیں, لیکن اس نے آگے سے جو جواب دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس طرح وہ رسپانس کرتا تھا یا رسپونڈ کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی یہ سوچ کو جو ان ڈیموکریٹک ہے. اور بھائی جب آپ 2014 کے دھرنے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ کہتا ہے امپائر کی انگلی کھڑے ہونے والی ہے, تو جس طرح 2018 کا الیکشن ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن اگین اس کے ذہن میں بیک آف مائنڈ پہ وہی فاشزم ہے کہ میں 10 سال یہاں حکومت کروں, 20 سال اور ایسا کوئی سلسلہ کروں جس سے میں وہ انشور کر لوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب تک میں بالکل آپ کو یہ ایک اپنے 100% میری یہ سوچ کے مطابق بتا رہا ہوں کہ جب تک وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں ڈیموکریٹک سوچ کے ساتھ نہیں آئے گا اس کے معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے. وہ پولیٹیکل پروسیس میں پازیٹیو اپنا رول ادا کرے, اور اگر آج تک اس کی سوچ ٹھیک ہوتی تو شاید اس طرح وہ یہ معاملات وہ نہ دیکھ رہا ہوتا جس طرح اس وقت اس کو معاملات اس کے سامنے آئے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک, راز صاحب ایک مختصر سا سوال, کیا دیکھیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اپوزیشن کی جانب ہاتھ بڑھانا, جیسے بھی اپوزیشن ہو, چاہے وہ غیر ذمہ دارانہ اپوزیشن آپ اسے کہہ دیں, لیکن کیا ابھی بھی حکومت جو ہے وہ اپنے اس پر قائم ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ بالکل تیار ہیں, جانے کے لیے بھی تیار ہیں ان کے پاس؟
نہیں جانے کے لیے تو مجھے کیا کہ کس طرح جیل میں چلے جائیں. اس کی پارٹی باہر ہے, وہ چیئرمین ان کے ہیں, ان کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں, ان کے بڑے سینئر لوگ ہیں. جب ہمارے لیڈر جیلوں میں ہوتے ہیں تو پیچھے جو بھی سینئر قیادت ہوتی ہے وہ بات چیت کرتی ہے. جب شہباز صاحب جیلوں میں تھے, جب میاں نواز شریف صاحب جیلوں میں تھے یا باہر تھے, تو پیچھے ہم پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں کام کر رہے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, ایشو ڈسکس کرتے تھے, ریزالو کرتے تھے لیجسلیشن میں اور چیزوں میں, سیکیورٹی کے معاملات پہ. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور ان کے تمام جو ایشو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کتنی دفعہ ہم ہاتھ بڑھائیں گے, کتنی دفعہ ہم آفر کریں گے. ہمارے ایک سینئر ممبر نے کہا, ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. وہ کمیٹی بھی بنی, آپ کو پتہ ہے, کہ جس میں انہوں نے نامینیٹ کیا اپنے بندوں کو, اور لاسٹ مومنٹ پہ ایجنڈا بھی انہوں نے بنا دیا کہ یہ ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے. تو جب ٹائم آیا تو اس میں یہ آئی نہیں, اس وقت ٹائم پہ وہ بیٹھے انتظار کرتے رہے. تو کہنے کا مقصد ہے عادل صاحب کیا کس حد تک بندہ یہ کرٹسی جو ہے یا ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے کہہ سکتا ہے کہ بھائی آئیں بیٹھے. جب وہ حکومت میں تھے, اب ہم اپوزیشن میں تھے, ہم کہتے تھے اس وقت بھی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, آپ کام کریں. اور جب ہم حکومت میں پھر بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. تو بانی کو مسئلہ کیا ہے, بانی کو جو مسائل ہیں اس کے میرا اور مسائل ہیں, اس کا ایجنڈا کوئی اور ہے, اس کی کوئی سوچ اور ہے, کوئی اس کے معاملات اور ہیں. مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے شروع سے کہ اس کی بالکل ڈائریکشن ہی مختلف ہے. رانا تنویر صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب جناب منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیر اکرم صاحب, بہت بہت شکریہ سر. پاکستانی ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے, بلاول صاحب کی ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ خطے میں امن جو ہے وہ کشمیر کے بغیر ممکن نہیں. ایک تو اسٹریٹجی ہماری کیا ہونی چاہیے, اور آپ کے خیال میں کتنا کچھ اچیو کر پائے گا یہ وفد یو ایس کا جو دورہ اس وقت کر رہا ہے؟ جی, میرے خیال میں یہ اچھا موقع ہے ہمارے لیے, کیونکہ پوری دنیا سے ہمیں حمایت ملی ہے کہ اس خطے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور جو مسئلے ہیں ان کو مذاکرات کی تحت ان کا فیصلہ کروانا چاہیے. اس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے بھی بہت کھل کر انہوں نے کہا ہے کہ وہ میڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ تک بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان پاکستان آپس میں لڑیں گے تو ان کے ساتھ ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کافی اہم ایک موقع ہے جس کا فائدہ ہم نے اٹھانا ہے. پوری دنیا کو سمجھانا ہے کہ ہندوستان کی جو نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف ٹیررزم پر وہ غلط ہے. ہمارے ساتھ ہمارے خلاف جو ان کی ٹیررزم ہے اس کو ہم نے واضح کرنا ہے, اور دنیا کو منوانا ہے کہ اگر امن اس خطے میں آنا ہے تو وہ جو مسئلے ہیں, سب میں بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا, اور دوسرے بھی جو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں, انڈس واٹرز ٹریٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, پیس اینڈ سیکیورٹی, عام امن کے مسئلے ہیں, ٹیررزم کے مسئلے ہیں. ان سب مسئلوں پر مذاکرات ہونی چاہیے اور یہ مسئلے حل کرنا چاہیے اگر امن لے آنا ہے اس خطے میں. تو یہ ہمارا میسج ہونا چاہیے. دنیا سے ہمیں سپورٹ ملا ہے اور اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک. اچھا منیر اکرم صاحب, یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ 6-7 مختلف انٹرویوز میں بار بار وہ مختلف سپیچز میں یہ بات کر چکے ہیں, سیز فائر کی بھی, کہ ٹریڈ میں بند کر دوں گا, اس کے ساتھ نیوٹرل وینیو کی انہوں نے بات کی تھی. لیکن اس جانب معاملہ بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ انڈیا بڑا کلیئر کٹ کہہ چکا ہے کہ بائی لیٹرل ہم ٹاکس کے لیے پاکستان کے ساتھ کریں گے, دو طرفہ مذاکرات کریں گے, لیکن اس کشمیر پر کریں گے جو پاکستان کے زیر کنٹرول ہے,
اور ٹیررزم پر بات کریں گے جو ان کے بقول جو ان کا پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان کروا رہا ہے. تو آپ بڑے سیزن ڈپلومیٹ ہیں رہ چکے, کیا یہ کس طرح یہ معاملہ آگے کی طرف جاتا آپ کو دکھ رہا ہے؟ یہ دیکھیں, ہندوستان تو پوری کوشش کرے گا کہ وہ مذاکرات کرے ہمارے ساتھ, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا جو ڈائریکشن ہے, جو موڈ ہے, وہ ان کے خلاف ہے, اور جو ان کی جنگی ریٹرک ہے, جو ایگریسو ریٹرک ہے, اس کے خلاف پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے. دو نیوکلیر طاقتیں ہیں, ان کے درمیان جنگ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہندوستان تو پوری کوشش کرے گا. یہ میرے خیال میں ایک دن میں مسئلہ حل نہیں ہوگا, پر ہم نے پریشر ڈالنے کا یہ موقع ہے, کیونکہ سب میں بڑی طاقت امریکہ ہے. امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, وہ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری جو ممالک ہیں, روس ہے, چین ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو اور جو مسئلے ہیں ان کو حل کیا جائے. تو یہ ایک بڑی ریشنل پوزیشن ہے اور صحیح پوزیشن ہے, جس کو ہم نے پروپیگیٹ کرنا ہے, سب دنیا سے سپورٹ لینی ہے اور ہندوستان پہ پریشر دلوانا ہے. وہ پریشر کے رسپانس میں کچھ کریں گے نہیں. ضد تو یہ رہی ہے کہ ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے, پر ان کی جو ان کا ریٹرک تھا, جو ان کا ایروگنس تھا, وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اس جنگ میں. دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان ایک واک اوور نہیں دے گا. وہ ہم وی کین گیو ایز گڈ ایز وی گیٹ, اور ان کو ہم نے بلڈی نوز دیا ہے. ہندوستان کی پول کھل گئی ہے کہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے, نہ ان میں یہ قوت ہے کہ پاکستان کو دبا دیں, تو وہ چین کے ساتھ کہاں لڑیں گے. تو میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ جی ہم مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے مذاکرات ہونی چاہیے. اور دو طرفہ مذاکرات تو ہم نے بہت دفعہ کیے ہیں ان کے ساتھ, اور یہ ان کی پوزیشن نہیں چینج ہوتی ہے. تو پوری دنیا کا پریشر لے آنا ہے ہم نے, یا مذاکرات بائی لیٹرل ہوں یا ملٹی لیٹرل ہوں, پر دنیا کا پریشر ہونا چاہیے ہندوستان کے اوپر کہ یہ مسئلے حل کرے. اچھا سر, ہم نے دیکھا کہ وہ پریشر جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, دو تین آپ نے خود بھی کہا کہ وہ پریشر موجود ہے, ان کی اگنورنس جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے دنیا کے سامنے, ان کا نیریٹو بری طرح ایکسپوز ہوا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 78 ایئرز میں جو ایک سو کالڈ ایک انڈین مائٹ جو دنیا کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کا تاثر جو ہے وہ بڑی تیزی سے زائل ہوا ہے فار دا فرسٹ ٹائم ان 78 ایئرز؟ جی, یہ یعنی پچھلے بھی موقع تھے جہاں پاکستان نے دکھایا تھا کہ ہم دب نہیں سکتے ہیں, پر یہ ایک بہت اہم موقع ہے, کیونکہ اس وقت تو بہت ظاہر ہو گیا ہے کہ ہندوستان پاکستان کو دبا نہیں سکتا ہے بائیلیٹرلی, اور جو اگر یہ مسئلے حل نہ ہوئے تو واپس جنگ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تو تھریٹن کر رہے ہیں کہ ہم جنگ واپس جاری کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ جی اس قسم کی جو یہ ریٹرک کر رہے ہیں, اس قسم کا جو انہوں نے سٹانس لیا ہوا ہے کہ ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوگا تو پھر ہم پھر جنگ شروع کریں گے, یہ کس قسم کا ملک ہے جو اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. میرے خیال میں پوری دنیا کو ہم نے یہی سمجھانا ہے کہ یہ جو حکومت ہے ہندوستان میں, یہ بڑی اگریسو حکومت ہے, ان کو دبانا پڑے گا, ان کو منوانا پڑے گا کہ آپ مسئلے حل کریں. تو ہماری ڈپلومیسی کو تو اسی راستے پہ چلنا ہے. ایک دن میں یہ کام نہیں ہوگا, یہ ہم نے پرسسٹنٹ سسٹینڈ ایفرٹ ڈپلومیٹکلی کرنا ہوگا. ٹھیک, منیر اکرم صاحب سابق مستقل مندوب ساتھ نیو یارک سے موجود تھے, بہت بہت شکریہ سر. ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.